ہم نے سبق حکایات سعدی کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس سبق کے سوالات کریں گے۔ سبق کا بالکل پہلا سوال ہے، گلستان اور بوستان کس کی کتابیں ہیں؟ تو ہم نے اس سبق میں کچھ کتابوں کے نام بھی پڑھے تھے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس کی کتابیں تھیں۔ سبق کے بالکل شروع میں ان دونوں کتابوں کے نام آئے تھے۔ میں پڑھتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ گلستان اور بوستان کے نام سے کون واقف نہیں؟ فارسی زبان کی یہ دو کتابیں صرف فارسی دان طبقے تک محدود نہیں، اردو ادب میں بھی بے حد مقبول ہیں۔ یہ کتابیں شیخ سعدی کی تصنیف ہیں یعنی لکھی ہوئی ہیں۔ تو ہمیں یہاں ہمارے سوال کا جواب ملا کہ یہ دونوں کتابیں شیخ سعدی کی لکھی ہوئی ہیں۔ تو چلیے ہم اپنے جواب میں بھی یہ لکھتے ہیں۔ کچھ حصہ ہم سوال ہی کا لیں گے، جیسا کہ ہم یہاں سے لکھنا شروع کریں گے۔ گلستان اور بوستان یہاں تک لکھنے کے بعد کس کو کاٹ دیں گے اور آگے لکھیں گے شیخ سعدی کی کتابیں ہیں، اور اس طرح یہاں سے سوالیہ کی علامت بھی ہٹا دیں گے اور اس کی جگہ ہم ختمہ کی علامت لگا دیں گے۔ تو ہمارا جواب بن جائے گا گلستان اور بوستان شیخ سعدی کی کتابیں ہیں۔ سبق کا اگلا سوال ہے، شیخ سعدی کے خاندان کی سربراہی کون کیا کرتا تھا؟ یہاں پر سوالیہ کی علامت موجود نہیں تھی، میں نے لگا دی ہے۔ چلیے اب ہم اس دوسرے سوال کا جواب بھی اپنے سبق میں سے تلاش کرتے ہیں۔ تو سبق کے شروعات ہی میں ہمارے دوسرے سوال کا جواب بھی موجود ہے۔ تیسری لائن سے میں پڑھتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ تیسری لائن میں بالکل آخر سے، اس خاندان کی سرپرستی شیرازی حکمران سعد بن زنگی کیا کرتا تھا۔ تو یہ ہے ہمارے سوال کا جواب کہ شیخ سعدی کے خاندان کی سربراہی جو ہے وہ شیرازی حکمران سعد بن زنگی کیا کرتا تھا۔ چلیے اب ہم یہ جو حکمران کا نام ہے یہ اپنے جواب میں لکھ لیتے ہیں۔ یہاں بھی ہم کچھ حصہ پہلے سوال ہی کا لیں گے۔ ہم لکھیں گے شیخ سعدی کے خاندان کی سربراہی، یہاں تک لکھنے کے بعد ہم کون کو کاٹ دیں گے اور آگے اس حکمران کا نام لکھیں گے۔ تو ہم نے لکھا شیخ سعدی کے خاندان کی سربراہی، اور یہاں سے کون کو ختم کر کے ہم نے اس کی جگہ لکھا سعد بن زنگی کیا کرتا تھا۔ آگے کا بھی جو حصہ ہے وہ ہم نے سوال ہی کا لکھا اور یہاں سے سوالیہ کی علامت کو ہٹا کر جواب میں ختمہ کی علامت لگا دی۔ یوں ہمارے یہ دو سوال مکمل ہو گئے۔ سبق کا تیسرا سوال ہے، شیخ سعدی کی پہلی حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے معاف کیجیے گا اس سبق میں شیخ سعدی کی کچھ حکایات پڑھی تھیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے پہلی حکایت سے ہمیں کیا سبق ملا ہے۔ تو شیخ سعدی کی پہلی حکایت تھی عملی عبادت کے بارے میں، اور اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہاں آخر میں موجود ہے۔ وہ لوگ جو خدا کے بندوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں اور خدا نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ دیا اسے خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور پسندیدہ ہیں۔ تو ہم اپنے جواب میں بھی یہ حصہ لکھ لیں گے کہ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ تو ہم اپنے اس تیسرے سوال کے جواب میں بھی یہاں سے لے کر جہاں تک میں انڈر لائن کرتی جا رہی ہوں یہ ساری بات ہم اپنے جواب میں لکھ دیں گے۔ تو پہلے کا کچھ حصہ ہم سوال ہی سے لیں گے، جیسا کہ
شیخ سعدی کی پہلی حکایت سے ہمیں یہاں تک لکھنے کے بعد ہم کیا کی جگہ یہ لکھ دیں گے اور پھر آگے مزید بھی سوال ہی سے لکھیں گے. یہ سبق ملتا ہے اور ہے کے بعد آگے سوالیہ کی علامت کو ہٹا کر لکھیں گے کہ اور پھر وہ لوگ جو خدا کے بندوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں اور خدا نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ دیا اسے خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے نزدیک اور پسندیدہ ہیں. تو پہلی حکایت سے ہمیں جو سبق ملتا تھا وہ ہم نے اپنے جواب میں لکھ لیا. اب سبق کا چوتھا سوال ہے شیخ سعدی کی دوسری حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو چلیے سبق میں سے دیکھتے ہیں کہ دوسری حکایت کیا تھی. یہ حکایت تھی بھیڑوں کے چھتے کے بارے میں. بھیڑ ایک ایسا کیڑا ہوتا ہے جو بہت نقصان دہ ہوتا ہے، یعنی اگر وہ کاٹ لے تو ہمیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اگر اس کا کہیں چھتا دیکھا جائے تو اسے وقت پر ختم کر دینا چاہیے، لیکن اس حکایت میں اس شخص نے اس چھتے کو ختم نہیں کیا اور اسی چھتے نے پھر اس کی بیوی کو نقصان پہنچایا. تو اس حکایت سے ہم نے جو سبق سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ برائی کے راستے پر چلنے والوں کی حوصلہ افزائی ہرگز نہیں کی جانی چاہیے، بلکہ جہاں تک ہو سکے انہیں ان کے گناہوں کی سزا دی جائے. تو ہم اپنے چوتھے سوال کے جواب میں بھی یہ بات لکھ لیں گے جو ہمیں اس حکایت سے سبق ملا. ہم پہلے کی طرح کچھ حصہ سوال ہی کا لیں گے، جیسا کہ ہم لکھیں گے شیخ سعدی کی دوسری حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. یہاں تک لکھنے کے بعد ہم سوالیہ کی علامت کو ہٹا دیں گے اور اس کی جگہ لکھیں گے ملتا ہے کہ، اور کے بعد ہم وہ سبق جو ہم نے ابھی انڈر لائن کیا تھا یہاں لکھ لیں گے. اور ہم نے آگے لکھا برائی کے راستے پر چلنے والوں کی حوصلہ افزائی ہرگز نہیں کی جانی چاہیے، بلکہ جہاں تک ہو سکے انہیں ان کے گناہوں کی سزا دی جائے. تو یوں ہمارا چوتھا سوال بھی مکمل ہو گیا. تو آج ہم نے سبق حکایات سعدی کے سوالات کیے. اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے.